بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے انگلش بک 1.2 کے لیسن فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو کا ترجمہ کریں گے۔ یہ لکھا ہے سر ونسٹن اسپینسر چرچل نے۔ چرچل صاحب 1940 سے 1945 تک اور پھر 1951 سے 1955 تک انگلینڈ کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اپنا ایک ریئل واقعہ ڈسکس کیا ہے، یہاں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہیرو نامی انسٹیٹیوٹ میں داخلے کے وقت، انٹرنس ایگزامینیشن کے وقت ان پر کیا بیتی تھی، اور ان کو وہ کوئی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ تو مسٹر ویلڈن جو وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے ڈسرنمنٹ، بصیرت کا مظاہرہ کر کے ان کو انگلش میں داخلہ دیا ہوا تھا۔ تو کن ذہن بچوں کو جو ہے وہ یا تو داخلہ نہیں دیتے تھے، یا اگر داخلہ دیا کرتے تھے تو صرف اور صرف انگلش میں۔ تو وہاں انگلش کی حیثیت ایسی ہے جیسے یہاں ہمارے لوکل زبانوں کی ہے، کیونکہ وہ تو وہاں کی لوکل زبان ہے۔ اور جو قابل ترین بچے ہوتے تھے ان کو سپلینڈڈ تھنگس، شاندار چیزوں میں داخلہ ملتا تھا، اور وہ سپلینڈڈ تھنگس جو ہیں وہ لیٹن اور گریک زبانیں ہوا کرتی تھیں۔ تو لیٹس بگن ان دا نیم آف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I had scarcely passed my 12th birthday، میں نے بمشکل اپنی 12ویں سالگرہ گزاری تھی یا منائی تھی، when I entered the inhospitable regions of examinations، جب میں امتحانات کے غیر دوستانہ ماحول میں داخل ہوا، through which for the next 7 years، جس کی وجہ سے اگلے 7 سال تک I was destined to journey، the journey became my destiny، سفر میرا مقدر بن گیا۔ These examinations were a great trial to me، یہ امتحانات میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھے۔ The subjects that were dearest to the examiners، وہ مضامین جو امتحان لینے والوں کو سب سے زیادہ پسند تھے، were almost invariably those I fancied least، وہ بغیر کسی رد و بدل کے تقریباً تمام کے تمام وہ مضامین تھے جو مجھے ناپسند تھے۔ I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays، مجھے یہ پسند تھا کہ میرا امتحان تاریخ، شاعری اور مضمون نگاری میں لیا جائے۔ The examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics، لیکن دوسری جانب جو امتحان لینے والے تھے وہ لاطینی اور ریاضی کے مضامین کی طرف پارشیلٹی رکھتے تھے، جھکاؤ رکھتے تھے یا جانبدارانہ رویہ رکھتے تھے۔ And their will prevailed، اور ان کی مرضی غالب رہا کرتی تھی۔ Moreover، اس کے علاوہ the questions which they asked on both these subjects، ان دونوں مضامین میں جو سوالات وہ کیا کرتے تھے were almost invariably those، وہ بغیر کسی رد و بدل کے، تقریباً تمام کے تمام بغیر کسی رد و بدل کے وہ سوالات ہوا کرتے تھے to which I was unable to suggest a satisfactory answer، جس کا میں کوئی سیٹسفیکٹری، اطمینان بخش جواب سجیسٹ نہیں کر پاتا تھا، نہیں دے پاتا تھا۔ I should have liked to be asked to say what I knew، مجھے یہ پسند تھا کہ مجھ سے وہ کچھ پوچھا جائے جو میں جانتا تھا۔ They always tried to ask what I did not know، لیکن وہ ہمیشہ وہ سوالات کیا کرتے تھے جو کہ میں نہیں جانتا تھا۔ When I would have willingly displayed my knowledge، جب میں willingly اپنی مرضی سے اپنی نالج، علم کو ڈسپلے یعنی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا، جب میں اپنی مرضی سے اپنے علم کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تھا، they sought to expose my ignorance، تو وہ میری ignorance، میری جہالت سے پردہ اٹھانے کی، ایکسپوز کرنے کی، پردہ اٹھانے کی متلاشی ہوتے تھے۔ sought تلاش کرنا، وہ اس بات کے متلاشی ہوتے تھے کہ کیسے میری جہالت سے پردہ اٹھائیں۔ This sort of treatment had only one result،
اس قسم کے سلوک کا ایک ہی نتیجہ تھا. I did not do well in examinations. اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ امتحانات میں میری کارکردگی اچھی نہیں تھی. This was especially true of my entrance examination to Harrow. اور یہ امتحانات میں بیکار کارکردگی والی بات جو ہے یہ خاص طور پر ہیرو نامی ادارے میں انٹرنس کے داخلہ امتحان کے وقت یہ بات سچ ثابت ہوئی. The headmaster, Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. لیکن تاہم ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن نے میرے لاطینی نثر کا بڑی وسیع النظری سے وسیع النظری سے اس کا جائزہ لیا. He showed discernment in judging my general ability. انہوں نے میری عام قابلیت جج کرنے میں یا جانچنے میں بصیرت سے کام لیا. This was the more remarkable. یہ بہت نمایاں بات تھی، غیر معمولی بات تھی. Because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. کیونکہ لاطینی کے پیپر میں میں ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا. ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا. I wrote my name at the top of the page. میں نے اپنا نام کاغذ کے اوپری سرے پر لکھا. I wrote down the number of the question 1. پھر میں نے question number 1 سوال نمبر 1 لکھا، مطلب 1 لکھا. After much reflection, بہت سوچ بچار کے بعد، after much reflection بہت سوچ بچار کے بعد I put a bracket round it. اس ایک کے ارد گرد میں نے ایک بریکٹ جو ہے وہ لگایا 10. اسی طرح اور کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح میں نے بریکٹ اس کے ارد گرد لگایا. But thereafter, لیکن اس کے بعد I could not think of anything. میں کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں نہ سوچ سکا connected with it جو اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہو. That was either true, irrelevant or true. جو یا کہ اس کے مطابق ہو یا سچ ہو، تاکہ میں اس کے سوال کے جواب میں لکھوں. ایسی کوئی چیز میرے ذہن میں نہ آ سکی. Incidentally, اتفاقی طور پر there arrived from nowhere in particular. پتہ نہیں کہاں سے. nowhere in particular خاص طور پر کہیں سے بھی نہیں، مطلب پتہ نہیں کہاں سے. وہاں پر کیا آیا؟ a blot، ایک بہت بڑا داغ، and several smudges، اور بہت سارے داغ دھبے. مطلب ہوا کے ساتھ کوئی دھبے آ گئے اور اس کاغذ پر پڑ گئے. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle. Gazing غور سے دیکھنا، sad غمزدہ، spectacle نظارہ. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle. اور وہ جو 2 گھنٹے امتحان کے تھے ان پورے 2 گھنٹوں میں اس غمزدہ نظارے کو غور سے دیکھتا رہا. And then merciful ushers collected my piece of foolscap. اور پھر ushers ملازمین جن کو ہم آج کل ویسے کلاس 4 کہتے ہیں، تو وہ ملازمین جو تھے رحم دل ملازمین، انہوں نے میرا پیس آف فولسکیپ آنسر شیٹ مجھ سے لے لیا with all the others، اور دوسرے لوگوں سے بھی آنسر شیٹ لے لیے. and carried it up to the headmaster's table. اور ان سارے آنسر شیٹس کو لے جا کر ہیڈ ماسٹر کی میز پر رکھ دیا. It was from these slender indications of scholarship. scholarship علمیت، slender خفیف، indications اشارے. کون سے اشارے تھے؟ انہوں نے اپنا نام لکھا تھا، پھر 1 لکھا تھا، کچھ اس کے ارد گرد بریکٹ بھی لگایا تھا، اور پھر اس پر داغ دبے بھی آئے تھے. پیپر بالکل خالی نہیں تھا، اس کو ہوا کچھ داغ دبے لے کر آئے تھے تو وہ اس پیپر پر پڑے ہوئے تھے. تو وہ جو خفیف اشارے تھے علمیت کے، مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ علمیت کے، اسکالرشپ کے یہی کچھ خفیف اشارے تھے that Mr. Weldon drew the conclusion. جس کی وجہ سے مسٹر ویلڈن جو کہ ہیڈ ماسٹر تھے ہیرو کے، انہوں نے یہ نتیجہ
اخذ کیا that I was worthy to pass into Harrow, کہ میں ہیرو میں داخل ہونے کے قابل تھا. It is very much to his credit. اب وہ یہ تھا مزاحیہ انداز کے پیپر میں تو کچھ نہیں تھا، سلنڈر وہ تھے، انڈیکیشنز تھے، اشارے تھے علمیت کے. تو اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ انہی کے کی جو ہے مرضی کی وجہ سے، انہی کی مہربانی کی وجہ سے، کریڈٹ مہربانی یہ ان کی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ داخلہ ملا. It showed، اس سے یہ پتہ چلا، اٹ شوڈ، اس فیصلے سے کہ مجھے انہوں نے داخلہ دیا، اس سے یہ پتہ چلا دیٹ ہی واز اے مین کیپیبل آف لوکنگ بینیتھ دا سرفیس آف تھنگس، کہ وہ ایک ایسے آدمی تھے جو چیزوں کی سطحی نظر سے، چیزوں کے نیچے، سطح سے نیچے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. مطلب ان میں یہ قابلیت تھی کہ وہ چیزوں کی ظاہر کو نہیں دیکھے، ان کی باطن سے ان کو جج کرے، ان کو جانچے. A man not dependent upon paper manifestations، اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جو کاغذات کے مسودوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. I have always the greatest regard for him، اور اس وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی، مجھے بغیر جوابات دیے، بغیر پیپر حل کیے ہیرو میں داخلہ دیا، اس وجہ سے I have always had the greatest regard for him، ہمیشہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا رہا ہوں. In consequence of his decision، ان کے فیصلے کے نتیجے میں، ان کے فیصلے کے بعد یا ان کے فیصلے کے نتیجے میں I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom، مجھے تیسرے یا فورتھ کے چوتھے درجے کے آخری درجے میں یا بالکل باٹم نیچے رکھا گیا. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order، اور بچوں کے نام جو ہے، نئے بچوں کے نام اسکول کی فہرست میں الفابیٹیکل آرڈر، حروف تہجی کی ترتیب میں لکھے گئے تھے. مطلب پہلے اے سے جو نام شروع ہو رہے تھے، پھر بی، پھر سی، اور اس طرح آگے. And as my correct name Spencer Churchill began with an S، اور چونکہ میرا صحیح نام اسپینسر چرچل اس سے شروع ہوتا تھا، I gained no more advantage from the alphabet than the wider pair of letters. I was in fact only 2 from the bottom of the whole school. مجھے حروف تہجی کے وسیع دائرے سے اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہ ملا کہ میرا نام اسکول میں 2 لڑکوں کے اوپر لکھا گیا. علمیت کے لحاظ سے چرچل صاحب وہ تو سب سے آخر تھے، لیکن چونکہ نام الفابیٹیکل آرڈر میں لکھے جا رہے تھے تو اس وجہ سے اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے، جیسے مسٹر ویلڈن کا نام ہے، وہ اس کے بعد آتا ہے. زیڈ زکریا کا نام، یا ان کے اس کا انگریز ہیں تو زیک وغیرہ ایسے نام جو ہیں وہ زیڈ سے شروع ہوتے ہیں. تو ایسے 2 لوگ تھے جو مجھ سے نیچے تھے، تو فخریہ انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 2 لوگوں سے اوپر تھا. اور یہی فائدہ مجھے الفابیٹیکل آرڈر کے وائڈر اسپیئر آف لیٹر سے، اس کے بڑے دائرے سے، یہی فائدہ مجھے ملا. اب 2 بچے جو ان کے سے نیچے تھے، اینڈ دیز 2، یہ دونوں لڑکے جو تھے، I regret to say، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، disappeared، وہ غائب ہو گئے. almost immediately، تقریباً فوراً ہی، ہفتے 10 دن کے اندر فوراً ہی وہ غائب ہو گئے. through illness or some other cause، یا تو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. I continued in this unpretentious situation for nearly a year، اس غیر نمایاں ماحول میں میں تقریباً 1 سال تک رہا. however by being so long in the lowest form I gained an immense advantage over the cleverer boys. تاہم اس نچلے درجے میں اتنے لمبے عرصے کے لیے رہنے کی وجہ سے میں نے چالاک لڑکوں کے اوپر ایک بہت بڑی فوقیت حاصل کر لی. ایمنس بہت بڑی،
ایڈوانٹیج فوقیت حاصل کر لی, فائدہ حاصل کر لیا. دے آل went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. وہ سب لاطینی اور یونانی زبان اور اس قسم کی اسپلینڈڈ تھنگس, اس قسم کی شاندار چیزیں سیکھنے گئے. بٹ آئی واز ٹاٹ انگلش, لیکن مجھے انگلش سکھائی گئی. وی ور کنسیڈرڈ سچ ڈنسز, ہمیں اتنا بیوقوف سمجھا جاتا تھا دیٹ وی کوڈ لرن اونلی انگلش, کہ ہم صرف انگلش ہی سیکھ سکتے تھے. مسٹر سمرویل. اب آتے ہیں سمرویل کے بارے میں. آتھر چرچل صاحب کہتے ہیں کہ سمرویل ان کے استاد تھے, اور کس قسم کے استاد تھے وہ ان کے ذہن میں نقش ہو چکا ہے اور ان کی تعریف کر رہے ہیں. مسٹر سمرویل a most delightful man, ایک بہت ہی شاندار قسم کے انسان. to whom my debt is great, جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں. ڈیٹ اصل میں قرضے کو کہتے ہیں, جن کا میں مقروض ہوں, جن کو کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing. ان کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی کہ اسٹوپیڈسٹ بوائز کو, بیوقوف لڑکوں کو سب سے حقیر ترین چیز سکھائیں, اور وہ حقیر ترین چیز جو ہے نیملی ٹو رائٹ میئر انگلش, کے صرف محض انگلش لکھیں. اس وقت یہ حقیر چیز سمجھی جاتی تھی, تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا. He knew how to do it. مسٹر سمرویل ایک ایسے استاد تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کام کو کیسے سر انجام دیں. He taught it as no one else has ever taught it. انہوں نے کچھ اس انداز سے ہمیں انگلش سکھائی کہ کبھی کسی نے نہ سکھائی ہوگی. Not only did we learn English parsing thoroughly, نہ صرف ہم نے انگلش گرامر اچھی طرح سے سیکھی, we also practiced continually English analysis. لیکن ہم نے انگلش کا تجزیہ بھی کنٹینیولی, مسلسل تجزیہ بھی سیکھا, یا اس کی پریکٹس کی, اس کی مشق کی. مسٹر سمرویل had a system of his own. مسٹر سمرویل کا اپنا ہی ایک سکھانے کا انداز تھا. He took a fairly long sentence. وہ ایک fair صاف یا اچھی کو کہتے ہیں, لیکن فیئر جب کسی چیز کے ساتھ لگتا ہے تو فیئر انف, فیئر لانگ, تو اس کی لانگ مطلب لانگنس کی بڑھائی کے لیے یا اس کی زیادتی کے لیے. وہ ایک کافی بڑے جملے کو لیتے تھے اینڈ broke it up into its components, اور اس کو اس کے اجزاء میں توڑتے تھے by means of black, red, blue and green inks. اس کو اس کے اجزاء میں کالی, لال, نیلی اور سبز سیاہی کے ذریعے اجزاء میں توڑتے تھے. سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ, ریلیٹیو کلازز, کنڈیشنل کلازز, کنجنکٹیو, ڈسکنجنکٹیو کلازز. اس میں فاعل, فعل, متعلقہ جملے, مفعول, متعلقہ جملے, شرطیہ جملے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے جو کلازز تھے ان کی ایچ ہیڈ اٹس کلر اینڈ اٹس بریکٹ. ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہوتا تھا اور اپنا ایک بریکٹ ہوتا تھا. اس کو ہر چیز کو, سبجیکٹ, آبجیکٹ اور ورب وغیرہ کو, اور ان کلازز کو, ریلیٹیو کلازز, کنجنکٹیو کلازز وغیرہ سب کو الگ بریکٹ میں اور الگ رنگ سے لکھتے تھے. It was a kind of drill. یہ ایک قسم کی مشق تھی. We did it almost daily. اور ہم روزانہ یہ مشق کیا کرتے تھے. As I remained in the third year 3 times as long as anyone else. چونکہ تیسرے سال میں دوسروں کی نسبت زیادہ 3 مرتبہ زیادہ رہا تھا. I had 3 times as much of it. اس لیے مجھے اس کا 3 گنا ملا, یا 3 گنا میں نے زیادہ اس کو یاد کیا. I learned it thoroughly. میں نے اس کو بڑی خوب, بڑی اچھی طرح سے یاد کیا. Thus I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence. اس طرح عام جو برطانوی جملہ ہے, عام جو انگریزی جملہ ہے, اس کی بناوٹ, اس کی ضروری ساخت میری ہڈیوں میں اتر گئی. مطلب میں نے بڑی اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیا. which is a noble thing, جو کہ ایک عمدہ چیز ہے, ایک اچھی چیز ہے. and when after years my school fellows who had won prizes and distinctions
distinction for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams. اور بہت سالوں کے بعد یا سال ہا سال کے بعد جب میرے وہ دوست جن کو اپنی لاطینی شاعری اور پرمغز یونانی چٹکلے یا پرمغز یونانی اقوال زرین لکھنے کے لیے انعامات اور امتیازات ملے تھے، had to come down again to common English، ان کو بھی عام انگلش کی طرف واپس آنا پڑا، to their living or to make their way. کیوں؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاش چلانے کے لیے یا اپنا راستہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ان کو عام انگلش کی طرف آنا پڑا. I did not feel myself at any disadvantage. مجھے کبھی بھی اپنا آپ نقصان میں نہیں محسوس ہوا یا کبھی بھی میں نے نقصان انگلش کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھایا. Naturally I am biased. اب یہی بات ہے کہ قدرتی طور پر میں جانبدار ہوں. in favor of boys learning English. لڑکوں کے بارے میں جانبداری رکھتا ہوں کہ وہ انگلش سیکھیں. I would make them all learn English. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے بچے جو ہیں انگلش سیکھ لیں. and then I would let the cleverer ones to learn Latin as an honor. پھر ان میں سے جو چالاک لڑکے ہیں، جو قابل لڑکے ہیں، ان کو میں لاطینی بطور عزت and Greek as a treat اور یونانی جو ہے بطور تحفہ سیکھنے کی اجازت دوں گا کہ وہ یہ اضافی چیزوں کے طور پر سیکھ لیں. But the only thing I would whip them for is not knowing English. لیکن ایک چیز جس کے لیے میں ان کو کوڑے بھی لگاؤں گا، سزا بھی دوں گا، اور وہ چیز ہے کہ انگلش کا نہ جاننا. I would whip them hard for that. اور اس کے لیے میں ان کو بڑی سخت سزا دوں گا. تو یہ تھا سر ونسٹن چرچل کا کہ ایک ایسی وجہ سے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے یا وہ مضامین نہیں جانتے تھے جو سپلنڈڈ تصور کیے جاتے تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں سائنس کے مضامین ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے نے جو ہیں وہ انٹرنس ایگزام نہیں پاس کیا، یا یہ مضمون اس کو نہیں آتا، یا وہ مضمون اس کو نہیں آتا. تو لازمی یہ ہے کہ وہ اپنا ہائر ایجوکیشن تک جائیں، کسی بھی مضمون میں جائیں، کسی بھی لینگویج میں جائیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے. سب بچے ڈاکٹر نہیں بنتے، سب بچے انجینئر نہیں بنتے، سب بچے جو ہیں وہ بزنس مین نہیں بنتے. اس لیے ہر بچے کا جو ہے اپنا الگ ایک رجحان ہوتا ہے. تو یہ نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم ان کی تعلیم جو ہے وہ ختم کر دیں، یا بچے جو ہیں وہ یہ سوچے چونکہ میں یہ والے مضامین نہیں پڑھ سکتا تو یہ برا مضمون کوئی نہیں ہوتا. ونسٹن چرچل صاحب نے جو ہے نوبل انعام لیا، وہ لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں لیا، لیکن جو قابل ترین بچے تھے ان کے وقت، جو اچھے اسپلینڈڈ چیز سیکھنے گئے تھے، ان کو کوئی نوبل انعام نہیں ملا. وہ تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ہے. اور چونکہ ان کو ایک اچھا استاد ملا، اچھی طریقے سے ان کو انگلش سکھائی اور انہوں نے اچھی طریقے سے سیکھ بھی لی، تو وہ دنیا میں ان کا ایک نام ہوا اور ان کو اسی وجہ سے نوبل انعام بھی ملا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم.